بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ کریم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے۔ جو لوگ دوسروں کا گھر آباد کرتے ہیں، دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی راہ پر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت کرم اور فضل کے معاملات فرماتا ہے، مشکلات حل کرتا ہے، دکھ دور کرتا ہے۔ انسانیتی خدمت بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ کے کمالات کے متعلق پڑھا، اور میں نے بہت پڑھا، اور جیسا جیسا میں اس کا ورد دیکھتی تھی یا اس کے فضائل اور کمالات دیکھتی تھی، میرے دل میں ایک سکون اترتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ وظیفہ بس آخری وظیفہ ہے۔ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میں بہت پریشان تھی، گھریلو مسئلے بہت زیادہ تھے، اور میں اکثر یہ سوچتی تھی کون سا وظیفہ پڑھوں اور کون سا نہ پڑھوں، کیوں نہ استخارہ کر لوں، ہو سکتا ہے استخارے میں مجھے پتہ چل جائے مجھے کیا پڑھنا چاہیے، اس وظیفے سے میرے مسئلے حل ہوں گے۔ کہتی ہیں کہ میں نے استخارہ کیا اور کئی راتیں استخارہ کیا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا پڑھوں، مجھے کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ بہرحال جو مجھے دعائیں پتہ تھیں وہ پڑھتی تھی میں، جو مجھے عمل پتہ تھے وہ بھی کر رہی تھی، لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ اللہ کی طرف سے مجھے واضح کوئی ایسا عمل ملے کہ بس پڑھوں تو اسے پڑھتی چلی جاؤں۔ کہتی ہیں کہ ایک صبح فجر کی نماز پڑھتے ہوئے میں نے اللہ اکبر کہا اور نیت باندھی۔ اب جب میں نے نیت باندھی تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا محمد رسول اللہ، میرے منہ سے بے اختیار محمد رسول اللہ نکلنے لگا، اور بار بار میرے منہ سے یہی الفاظ، یہی کلمات نکلتے۔ کہتی ہیں کہ میں بار بار اپنا ذہن جھٹکتی اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی۔ اب میں نے ثنا پڑھی تو ثنا میرے منہ سے نہیں نکل رہی بلکہ محمد رسول اللہ کی تکرار نکل رہی۔ کہتی ہیں میں نماز میں بار بار اپنا ذہن جھٹکتی اور بہت مکمل فوکس کے ساتھ میں نے نماز پڑھنا شروع کی، توجہ دھیان سے پڑھنا شروع کی، لیکن اس کے باوجود جب بھی میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتی تو میرے منہ سے نکلتا محمد رسول اللہ، سجدے میں جاتی تو میرے منہ سے نکلتا محمد رسول اللہ۔ کہتی ہیں کہ بس بار بار میرے منہ سے یہی نکل رہا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی نماز مکمل کی، اور سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھ کے میں نے 1100 مرتبہ 1100 ٹائمز محمد رسول اللہ پڑھا۔ جب میں نے اسے پڑھا تو میرے دل کو قرار آ گیا، سکون آ گیا، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرے لیے عرش سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ مجھے یہی وظیفہ پڑھنا ہے محمد رسول اللہ۔ کہتی ہیں اب میں نے صبح جب میں اٹھتی تو میں ایک دفعہ پورا کلمہ ورد کرتی، اور پورا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر پورا دن محمد رسول اللہ پڑھتی رہتی۔ اور یہ لفظ کہتے ہوئے شاید آپ سمجھے میں غلط بیانی کر رہی ہوں، مبالغہ کر رہی ہوں، کہ شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اور بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا منہ کالا ہو۔ میں نے واقعی جب نماز پڑھنا شروع کی تو میری زبان سے بار بار محمد رسول اللہ کے الفاظ کلمات نکل رہے تھے، اور جب میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں میری زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو دعا مانگتی ہوں وہ قبول ہوتی ہے، جو ذکر کرتی ہوں وہ قبول ہوتا ہے، ذکر میں حلاوت ملتی ہے، اور دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ مزید ذکر کروں، اور جو دل میں میری خواہش ہو وہ پوری ہو جاتی ہے، جلدی یا دیر ہو لیکن میری چاہت ضرور پوری ہوتی ہے۔ میری ہر دعا قبول ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ میں جس کے لیے دعا کرتی ہوں اس کے حق میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ اور یہی پڑھ کر جب میں کسی پر دم کرتی ہوں تو بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، درد میں کمی آ جاتی ہیں، مشکلات ٹل جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اور بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ غیبی طور پر عجیب سا معاملہ ہے، میں مطمئن ہوں، اور غیبی طور پر اللہ پاک نے عجب معاملہ کیا اور مجھے ایک ایسے وظیفے کی طرف متوجہ کر دیا جو واقعی میری زندگی کا ساتھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وظیفے کی برکت سے رزق دیا، صحت دی، خوشحالی دی، مجھے کامیابیاں اور عزتیں ملیں، شان و شوکت ملی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اب کبھی بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ میرے لیے اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم نہیں بلکہ کمال اعظم ہے، اور میرے لیے زندگی میں خوشیوں کا سامان ہے اور آخرت کا وسیلہ ہے۔ کیسا وظیفہ ہے کہ بس سب کی مشکلیں ٹالتا ہے۔ یہ جو محمد رسول اللہ کا عمل ہے یہ بہترین عمل ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں تو پھر کمالات، برکات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ اتنی میری زندگی میں اسے پڑھنے سے کامیابیاں ملی ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتی۔ جادو، جنات، اثرات، نظر بد کے مسئلے ختم ہوئے، جھگڑے ختم ہوئے، ناممکن کام ممکن ہو گیا، میرے غم، دکھ، پریشانیاں خوشیوں میں بدل گئیں، رزق کا غیبی انتظام ہوا، گھر بیٹھے رزق کے معاملات بننے لگے، لوگ عزت سے ملتے ہیں اور ایسے ملتے ہیں جیسے پتہ نہیں میں کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہوں۔
اتنا کرم، اتنا فضل، کہاں میں گنہگار، اور کہاں اس کلمے کی برکات، کہاں میں زمین پر بھی کسی کو نظر نہ آتی تھی اور کہاں لوگ دور دور سے مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کیسا وظیفہ ہے، اس کے کیسے کاملات ہیں، اس کی کیسی برکات ہیں۔ جب سے یہ پڑھنا شروع کیا ہے زندگی سنورتی جا رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب تو یہ عالم ہے کہ نیند میں بھی میں محمد رسول اللہ کا ورد کرتی ہوں، اور میں بہت محبت اور شوق سے پڑھتی ہوں، بہت توجہ سے پڑھتی ہوں کہ میں یہ نام لے رہی ہوں، اس نام سے میرے رب کو بہت محبت ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کے صدقے وسیلے سے کائنات ہیں، یہ وہ نام ہے جس کی برکت سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو میں اس نام کو بہت محبت سے لیتی ہوں، بہت ادب سے لیتی ہوں، اور شاید یہ محبت اور ادب ہی کام آ گئی کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اپنے حق میں بھی، دوسروں کے حق میں بھی۔ کسی کا برا نہیں چاہتی، سب کے لیے اچھی دعا کرتی ہوں، خیر کرتی ہوں، سب کے لیے خیر کا معاملہ چاہتی ہوں، اور اللہ کریم نواز رہا ہے اور بہت نواز رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے میری دنیا سنواری ہے، مجھے یقین ہے کہ آخرت بھی سنورے گی، اور مرتے دم تک اس وظیفے کو نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور مجھے اس وظیفے کو لاکھوں کروڑوں اربوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔